حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ایک بار ضرور سننا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی سامان لے کر ملک شام پہنچے تو وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اچانک ایک جادوگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آج تک اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانیت میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی تنہائی اور وحشت دور کرنے کے لیے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا۔ مرد و عورت کے اس اولین جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا اور ان دونوں سے نسل انسانیت کا ارتقا شروع ہوا۔ مرد و عورت کا یہ رشتہ روز اول سے چلا آ رہا ہے۔ باہمی محبت و مودت، ہمدردی و خیر خواہی اور سفر حیات کے نشیب و فراز میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے یہ بے حد ضروری بھی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کے ساتھ ساتھ نبوت کا سلسلہ بھی جاری ہوا، جس کے آخری تاجدار خاتم النبیین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، اور حضرت آدم و حوا سلام اللہ علیہا اسے ازدواج کا جو تعلق قائم ہوا اس کی سنہری کڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا خوبصورت اور لاسانی جوڑا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، قطع نظر اس کی درستی کے، البتہ یہ ضرور ہے کہ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں مرد کا جو سہارا بنتی ہے، اس کے گھر کے بوجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتی ہے، اسے بہت سی فکروں سے آزاد اور کئی جھمیلوں سے مطمئن کر دیتی ہے۔ یہ عناصر ضرور مرد کی کامیابی کے سفر کو آسان اور سہل کر دیتے ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت کی اہم ذمہ داری عائد ہوئی اور آپ پہلی وحی کے نزول کے بعد گھر تشریف لائے تو یہ آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ ہی تھیں جن کے تسلی آمیز کلمات نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور ان کے حوصلہ افزا کلمات نے آپ کو امید دلائی تھی۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے جا کر ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطمینان میں اضافہ کرایا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ظاہر ہونے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر تشریف لائے تھے تو اس گھبراہٹ کے وقت بھی حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو بے سہارا کر دے۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، عاجز محتاج کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کا خرچ برداشت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق والے مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ کی خواہش پر حضرت ورقہ بن نوفل جو آسمانی مذاہب کے بڑے عالم اور توحید پرست تھے، انہوں نے سارا ماجرا سنا تو کہا، اے بھتیجے خوش ہو جاؤ، یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہ سکوں جب آپ کی قوم آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے دریافت فرمایا، کیا ایسا ہوگا؟ تو حضرت ورقہ نے جواب میں کہا، جی ہاں، جب کبھی آپ جیسا دین لے کر کوئی نبی آیا تو ضرور اس سے دشمنی کی گئی، اگر مجھے آپ کا وہ زمانہ ملا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ حضرت ورقہ بن نوفل اس کے بعد زیادہ عرصہ حیات نہ رہ سکے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل فوت ہو گئے، لیکن ان کے انہی مدرجہ بالا ایمان افروز کلمات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پر مشتمل ہیں کہ بنا پر صحیح یہی ہے کہ حضرت ورقہ مسلمان فوت ہوئے۔ ناظرین، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ کے چچا ابو طالب کی توقعات آپ سے بڑھنے لگیں۔ روایات میں آتا ہے چونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو چکے تھے تو ابو طالب نے آپ سے کہا، اے بھتیجے، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے، کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکیں اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون خدیجہ بنت خالد شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہیں، جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گی، کیونکہ تمہاری امانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہے، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ یہاں تک کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔
تب آپ نے فرمایا ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجیں۔ یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بااعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ سے زیادہ شریف، پاک باز، امانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد شخص کوئی نہیں تھا۔ ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لیں گی۔ یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ کو یقین سا تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی، اور ہوا بھی یہی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا، پھر آپ سے کہا میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں آپ کو ان سے دگنا دوں گی۔ آپ نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ اپنے چچا ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی۔ ابو طالب سن کر بولے یہ روزی تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامانی تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ سے کہا کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبر گیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاوضہ شروع ہو گیا۔ ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہیں۔ یہ سن کر راہب نے کہا اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب نستورہ نے کہا یہ وہی ہیں۔ میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے کیا مطلب یہ وہی ہے؟ کون وہی؟ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا، پھر بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی یعنی ان پڑھ، ہاشمی، عربی اور مکی یعنی مکہ کے رہنے والے ہوں گے، قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدی۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا لات اور عزا کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا، شاید وہ گزشتہ آسمانی کتاب کا کوئی عالم تھا اور اس نے آپ کو پہچان لیا تھا، چنانچہ بولا آپ ٹھیک کہتے ہیں۔
اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی. کہنے لگا میسرہ یہ نبی ہے، قسم ہے اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہے جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں. میسرہ نے اس کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا. راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے. ان کی وجہ سے میسرہ قافلے کے پیچھے رہ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے. میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے. ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا. آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے. اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے. پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا. اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا اے محمد، ہم سالہ سال سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تجارت کر رہی ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے. آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا. میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی ہے کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تو 2 فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے رہتے تھے. ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو. ناظرین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے. آپ باقی قافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے. آپ سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے. وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی. انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا. آپ اونٹ پر سوار تھے اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا. وہ سب بہت حیران ہوئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا. اس مرتبہ پہلے کی نسبت دگنا منافع ہوا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئی. انہوں نے پوچھا میسرہ کہاں ہے؟ آپ نے بتایا وہ ابھی پیچھے ہے. یہ سن کر سیدہ نے کہا آپ فوراً اس کے پاس جائیے اور اسے جلد از جلد میرے پاس لائیے. آپ واپس روانہ ہوئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دراصل آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھی کیا اب بھی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں. جو ہی آپ روانہ ہوئے یہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئیں اور وہاں سے آپ کو دیکھنے لگیں. آپ کی شان اب بھی وہی نظر آئی. اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا. کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ سے کہا میں نے ان پر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے؟ جواب میں میسرہ نے کہا میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا. اس کے بعد میسرہ نے نستورہ سے ملاقات کا حال سنایا. دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا جس نے لات اور عزا کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا. پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا. یہ تمام باتیں سننے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو طے شدہ اجرت سے دگنا دی، جبکہ طے شدہ اجرت پہلے ہی دوسرے لوگوں کی نسبت دگنا تھی. ان تمام باتوں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت حیران ہوئی. اب وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی. یہ پچھلے کتابوں کے عالم تھے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں جو کچھ خود دیکھا اور میسرہ کی زبانی سنا تھا وہ سب کہہ سنایا. ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد اس امت کے نبی ہیں. میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں. دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہی ان کا زمانہ ہے. ناظرین یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا، چند سفر اور بھی کیے. یاد رہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک شریف اور پاک باز خاتون تھی. نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے اعلیٰ تھی. انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا. قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے.
کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ بنت منیہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہے؟ نفیسہ نے فوراً کہا خدیجہ بنت خالد۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ بنت منیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں، انہیں ساری بات بتائی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا عمر بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کر دیں۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق بن مائد سے ہوا تھا، اس سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا تھا۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوی کی زندگی گزار رہی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت سیدہ کی عمر 40 سال کی لگ بھگ تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا عمر بن اسد وہاں پہنچ گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔